Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ تعیین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ واو اور لام واسطے، اللہ کا معنی اللہ، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی، اینا کا معنی جہاں، جس طرف، جہاں جس طرف بھی، تولو پھیرو تم اپنے چہرے کو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس وہاں پر متوجہ ہے اللہ، پاؤ گے تم وہاں اللہ کو، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسیع علم والا ہے۔ یہودیوں نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے۔ اس کا جواب حق تعالی شانہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، ملکیت ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اللہ کی ملکیت ہے، مغرب بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ اس کا مکان نہیں، پس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعیین قبلہ میں مثلا عابدین کا اتفاق، حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہ متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اسی جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار زیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہے۔ جس طرح کا احاطہ اس کی شایان شان ہے، لیکن باوجود محیط و غیر محدود ہونے کی پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں کہ ہر شے کے مصالح کو خوب جانتے ہیں، چونکہ اس کے علم میں یہ تعیین محض مصالح سے تھی، اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ نمبر 2، تعیین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت و پرستش تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عابدین کی حیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہیں، اس لیے اس یکسوئی اور اجتماع حیت حاصل کرنے کے لیے تعیین جہت مشروع ہوئی، لہذا اس اعتراض و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر اس میں کوئی اپنی برات کے لیے یہ
دعویٰ کرے کہ ہم بھی بتوں کو سامنے اس لیے اسی قصد و غرض سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی برات کے دعوے سے مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں لوٹتا، وہ بدستور مرتفع رہا جو اس مقام پر مقصود اصلی ہے۔ ثانیاً، عام مسلمانوں اور عام کافروں کی حالت تفتیش کرنے سے عدم پرستش کے دعوے میں مسلمانوں کا راست گو ہونا اور دوسروں کا دروغ گو ہونا ہر وقت ہر شخص کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تیسرے، علی سبیل التنزل کہا جاتا ہے کہ اگر دعویٰ کی سچائی مان بھی لی جائے پھر بھی اس تعیین اور تقیید کے لیے کسی غیر منسوخ شریعت کا حکم پیش کرنا لازم ہے، اور یہ بجز اہل اسلام کے دوسروں کے پاس مفقود ہے۔ اور ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو الفاظ اضافہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار و استیعاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، سو اس حکم میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک دو کے سمجھ جانے سے اس میں انحصار اور دوسری کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اور اس طرح یہ جو فرمایا کہ وہ محیط ہے، اور ایسے ہی جو مضامین ہوں، ان سب میں زیادہ کھود کرید نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے سے ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی حقیقت فہم سے خارج ہے۔ اجمالاً ان سب پر ایمان لے آئے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔